اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا فرمایا ہے۔ انسان معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، تو جب انسان انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو پھر انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محسن اور احسان مند کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح احسان جتلانا ایک بہت بری صفت ہے اور ایک بہت بڑی باطنی اور روحانی بیماری ہے، اسی طرح احسان فراموشی کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو چیزیں بڑی سستی ہیں، بڑی ارزاں ہیں، بڑی سوکھی مل جاتی ہیں، ان میں ایک چیز احسان فراموشی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مسئلہ طلاق کا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خالی نکاح ہوا ہو اور طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حق مہر کا کیا معاملہ کرے۔ طلاق ہو رہی ہے، طلاق، بات طلاق کی، میاں بیوی کے جدا ہونے کی بات آ گئی، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو بھلا نہ دو۔ وقت طلاق بھی تمہارے جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں ان کو بھلا نہ دینا۔ کیوں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں اس کا مانتے ہیں، اور ہمارے جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، نبی پاک کے احسانات ہیں، پھر علماء، مشائخ، قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں اللہ رسول سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، دیسی دیہاتی، وہ ہم ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا،
کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جی اگوں آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑیا ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ وہ بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگے تے شیخ صدامے، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگیں تو شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ جنہ تناں وچ عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے۔
اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو, اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو, اپنے محسنوں کا شکریہ. اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا, لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا, مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے, تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, وہ کہنے لگے مدینے سے لینے آنے والوں, نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں, ان کا بڑا اعزاز ہے, اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح, ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم, اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے. حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے, لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا. حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے. تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے, فرمایا مدینے والوں سنو, کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. چھوڑ کے کیوں. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو, حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے. 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے, مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے, اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو. وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر, تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں. نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے. جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر. حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے, دفن بھی یہاں ہونا ہے, قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی. مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا, مکہ فتح ہو گیا, تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی, اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت, یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے, تالیف قلب کے لیے مال دینا. تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے, نئے ہوئے تھے, حضور نے مال زیادہ دیا, صحیح حدیث میں موجود ہے, زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا. تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا. حضور نے ایک خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے. عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے غلامی کی تھی, تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا, ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات. تڑپ گئے اہل مدینہ. عرض کی حضور نہیں, ہم تو اندھیروں میں تھے, آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی, قرآن عطا فرمایا, یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی. پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا, رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا. اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا. اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا, اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی. تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج
ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا ہو۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحيينه حیاتا طیبا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا۔ حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ 1-2 احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے،
میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو خدیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے وہ آ گئیں، بیٹھیں، چلی گئیں۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ خدیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہا لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی۔ اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھیں اور چار یار غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی کا موقع ہے، منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار، کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا، اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے۔ وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی، اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے، احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا۔
اب ہمیں درگزر کا حکم تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا، وہ ناراض ہیں. حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مدعا عرض کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا، اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا. کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے. محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ابو بکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا. وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، پر اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے. ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں. لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا. تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا. سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے. رہنا یہیں پہ ہے. احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے. بدر کے لوگوں کو لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں جائے میرے رستے میں اور پھر اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہیں. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی،
دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا۔